بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء وصدقت المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار خالق کائنات کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے شوال المکرم جیسے ماہ مقدس کے اندر جمعۃ المبارک کے روز اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی توفیق عطا کی، خالق و مالک کائنات ہم سب کی یہ ارادتیں چاہتیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہماری غلامی کا خراج اور نیاز قبول و منظور فرمائے اور دین و دنیا کی سعادات اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا اقدس اور وجود جمیل کے حوالہ سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ ہم سماعت کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے اس کائنات میں جتنا بھی جمال رکھا ہے، حسن رکھا ہے، وہ تمام حسن اور پورا جمال اگر اکٹھا کیا جائے، کوئی شخص پوری کائنات کے حسن و جمال کو کسی ایک پیکر کے اندر ملاحظہ کرنا چاہے
وہ سراپا جمیل، وہ پیکر انور، وہ وجود دلربا، شاہکار ربوبیت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود بنتا ہے۔ جس جمال کو جمال نصیب ہوا، جس حسن کو حسن نصیب ہوا، اور جس بھی خوبصورتی کو دل ربائی اور رعنائی حاصل ہوئی، وہ آپ کے اور میرے آقا مولا، ہماری جانوں کے مالک و مختار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کا صدقہ نصیب ہوا ہے۔ حسن نہ ہوتا، خوبصورتی میں کوئی خوبصورتی نہ ہوتی، جمال میں کسی قسم کا جمال نہ ہوتا، اور کسی قسم کی کوئی رعنائی، کوئی دل فریبی، کوئی دل نوازی کائنات کے اندر نہ ہوتی، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبسم نہ ہوتا۔ تبسم مصطفیٰ کا فیضان ہے کہ کائنات میں رنگ بکھر گئے، شباب ملا، حسن نصیب ہوا، جمال نصیب ہوا، اور کائنات کے اندر ہر طرف روشنی بکھر گئی، اور کائنات کے ذرے ذرے کو جمال نصیب ہوا۔ یہ سب صدقہ و خیرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبسم کا صدقہ ہے۔ خالق کائنات حضور کے تبسم کا وسیلہ اور آپ کے تبسم کا صدقہ ہمارے افکار کو، ہماری اذہان کو، ہمارے وجود اور ہمارے قلوب کو نصیب فرمائے، اور بے آباد دلوں کو تبسم مصطفیٰ کا صدقہ آبادی نصیب فرمائے، اور دلوں کو طہارت، پاکیزگی، نورانیت اور روشنی نصیب فرمائے، اور خالق کائنات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ساری زندگی حضور کی غلامی میں بسر کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا اور آپ کے چہرہ مقدس کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل نواز انداز، نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل انداز دیکھیے۔ کوئی شخص کسی کا حسن بیان کرتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق کرتا ہے، اپنے جمالیاتی ذوق کے مطابق کرتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ نے حضور کا حسن بیان کیا اور آپ کا سراپا بیان کیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نواز چہرہ مقدس کا ذکر کیا تو حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جمالیاتی ذوق کیا کہتا ہے؟ آپ فرمانے لگی لنا شمسن وللآفاق شمسن، اے کائنات والو سنو، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے۔ لنا شمسن وللآفاق شمسن، ایک ہم غلاموں کا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، حضرت ام المومنین کا ذوق دیکھیے، فرماتی ہیں کہ ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے۔ اے لوگوں سنو، جو ہمارا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل و اعلیٰ ہے۔ آسمان کے سورج میں وہ جمال نہیں ہے جو ہمارے سورج میں جمال ہے، آسمان کے سورج میں اتنا کمال نہیں ہے جتنا کمال ہمارے سورج میں ہے۔ اس لیے فرمایا لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء، اور آگے فرماتی ہے فإن الشمس تطلع بعد فجر، آخر اس سورج میں اتنا کمال کیوں نہیں، خورشید فلک میں اتنا کمال کیوں نہیں ہے؟ فرماتی ہے کہ اس کی حد بندی ہے،
آسمان کا جو سورج ہے اس کا ٹائم ٹیبل ہے، اس کا وقت مقرر ہے، جب وہ چمکتا ہے اور اشیاء کو چمکاتا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت پہ آتا ہے اور اشیاء کو چمکاتا ہے، اور جب اس کا وہ پیریڈ اور وقت پورا ہو جاتا ہے پھر وہ غروب ہو جاتا ہے، پھر اس کی روشنی نہیں رہتی، پھر وہ چمکتا نہیں ہے، پھر اس کے وجود سے اشیاء جو پہلے چمک رہی تھی اب نہیں چمکتی اور رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ مگر سنو، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، جو سورج آسمان کا سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور ہم غلاموں کا جو سورج یعنی حضور کی ذات ہے، فرمایا وہ ایسا سورج ہے، ایسا سورج ہے کہ وہ عشاء کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے، اشیاء کو چمکاتا رہتا ہے۔ سورج ادھر غروب ہوا، آسمان کا رنگ پھیکے پڑ گئے، روشنی ماند ہو گئی، اس کا چمکنا اور اشیاء کو چمکانا بند ہو گیا، بس ہو گیا، بس ختم، اس کا پیریڈ ٹائم ٹیبل ختم، تو اشیاء کا چمکنا ختم۔ لیکن فرماتی ہے وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اے کائنات والو جو میرا سورج ہے، حضور کے بارے میں عرض کر رہی ہیں نا، حضور کے دربار میں، اور ہمیں فرما رہی ہیں وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، میرا جو سورج ہے وہ ایسا باکمال سورج ہے، صبح بھی چمکتا ہے، عشاء کے بعد بھی چمکتا ہے۔ اس سورج پہ، آسمان کے سورج پہ زوال ہے، اس پہ غروب ہے، وہ حجاب میں چلا جائے تو روشنی بس ہو جاتی ہے اور رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، جمال نہیں رہتا، حجاب بن جاتا ہے، اور ہر حسین چیز اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ مگر فرماتی ہے وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، میرے سورج کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا، وہ کائنات میں تشریف فرما ہے پھر بھی چمکا رہے ہیں، اور جب اس دنیا سے تہے مزار چلے جائیں گے رنگ پھیکے نہیں پڑیں گے، جمال پہ کبھی ذوف نہیں آئے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا، وقت گزرتا جائے گا، میرے محبوب کی روشنی سے اور وجود مسعود سے اشیاء کو جمال ملتا جائے گا، حسن ملتا جائے گا، ہر جمال اور حسین چیز ہر روز ایک نئی آن کے ساتھ ایک نئی جوانی لے کر ابھرتی رہے گی۔ فرمایا میرے سورج کو اللہ نے طلوع کر دیا ہے، اب اسے غروب نہیں ہے، اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ زمانے بدلتے رہے، سکے بدلتے رہے، سلطنتیں بدلتی رہی، حکومتیں بدلتی رہی، ہمارے آقا تشریف لے کر آئے، یہ حکومت تا قیامت رہے گی، سلامت رہے گی، اور قیامت بھی سلامت رہے گی تو مصطفیٰ کے صدقے سے سلامت رہے گی۔ فرمایا وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، فرماتی ہے جو میرا سورج ہے مصطفیٰ وہ تو عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں کیونکہ جو حقیقت ایک زوجہ جان سکتی ہے دوسروں پر، غلاموں پر، رفقا پر، مددگاروں پر، آوان و انصار پر، جگری دوستوں پر بھی وہ چیزیں مخفی ہوتی ہیں، جہاں تک رسائی مطالعہ مشاہدہ زوجہ کا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کسی کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ تو ام المومنین کا مشاہدہ دیکھیے کیا ہے، فرماتی ہے فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّ رَسُولِ اللَّهِ، فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتی ہے اگر مصر کا بازار لگا ہوتا، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا وہ مصر کا بازار، اس نقشے کو اپنے سامنے لے کر آئیے، جہاں تک ذوق پرواز کرتا ہے پرواز کروانی چاہیے، پر لگانے چاہیے،
اور حضور کے دربار میں خدا توفیق دے تو اڑ کے جانا چاہیے. ہم نہیں جا سکتے، ذوق تو جا سکتا ہے. ذوق کے کتنے نصیب بھلے ہیں، ذوق کے کتنے نصیب بھلے ہیں. یہ خیالات اور افکار کے کتنے ذوق بھلے ہیں. جب چاہیں آنکھیں بند کیجئے، تصور جمائیے، خدا کی عزت کی قسم آپ ایک جست میں پلک جھپکنے سے پہلے دربار رسالت مآب میں حاضر ہو جائیں گے. حضرت ام المومنین نے اپنے ذوق کو پر لگائے اور مصر کے بازار میں پہنچ گئی. مصر کے بازار میں پہنچ گئی، صدیاں پیچھے سفر کیا اور پھر فرمانے لگی مصر کا ماحول دیکھ کر، بازار کا ماحول دیکھ کر، جناب حضرت یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن، ان کا جمال اور ان کا شہرہ وہ اپنے خیالات کے اندر اور تصورات میں ملاحظہ کرنے کے بعد فرمانے لگی فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ اگر مصر کے بازار میں چرچا تھا، شہرہ تھا حضرت یوسف کے حسن کا، اگر کوئی مؤذن حضور کے رخسار کی اذان دینا شروع کر دیتا، اللہ اکبر، فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصر کا بازار لگا ہوتا، جناب حضرت یوسف تشریف فرما ہوتے، اللہ کے پیغمبر اور حسین ترین شاہکار میرے رب کا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف تشریف فرما ہوتے، کوئی ندا دینے والا، اعلان کرنے والا، کوئی مبلغ تبلیغ کرنے والا، کوئی خطیب خطاب کرنے والا، کوئی مؤذن اذان دینے والا اگر اس بازار میں حضور کے لب و رخسار کا ذکر چھیڑ دیتا، فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ اوصاف خدِّهِ، اگر کوئی حضور کے رخسار کا کہ اوصاف بیان کرنا شروع کر دیتا، لما بذلوا فی سوم یوسف من نقد، تو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے اپنا پیسہ نہ خرچ کرتے. وہ اماں وہ سود کی اٹی لے کر جو آئی تھی وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نہ آتی. یہ حضرت عائشہ کا ذوق ہے، فرماتی ہے کہ وہ لوگ اپنا مال، اپنی دولت اور اپنے دراہم و دنانیر لوٹانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر نہ لوٹاتے. لما بذلوا فی سوم یوسف من نقد، وہ اپنی نقدی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے دراہم، اپنے دنانیر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں خرچ نہ کرتے. اور کیا ہوتا، لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ، اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں حضور کے ماتھے کو دیکھ لیتی تو حضرت زلیخا مجھ پہ رشک کرنے لگتی، اے عائشہ میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو گئی اور آپ کے حسن میں مستغرق ہو گئی. وہ رشک کرتی کہ میں نے یوسف پایا ہے، نصیب تو تیرے ہیں، تو نے محمد مصطفیٰ کو پایا ہے. لوامی زلیخا لو رأین جبینہ، تو حضرت زلیخا مجھ پہ رشک کرتی جب ان کی سہیلیاں مصطفیٰ کی پیشانی کو، جبین مقدس کو، جسے رب قرآن میں لوح و قلم سے تعبیر فرماتا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. اے عائشہ، حضرت زلیخا کہتی جب ان کی سہیلیاں حضور کے حسن کو دیکھتی تو حضرت زلیخا کہتی میں نے یوسف کو پایا ہے، مقدر تو تیرا کہ تو نے محمد مصطفیٰ کو پایا ہے. اور کیا ہوتا حضرات، بڑی قابل توجہ حضرت عائشہ کا ذوق دیکھیے، کہتی ہے لَأَسَرْنَا بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْأَيْدِي. حسن یوسف کو جب دیکھا تھا تو ہاتھ میں سیب پکڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں پھل پکڑے ہوئے تھے اور پھل پہ چوریاں چلا رہی تھی. اگر وہ میرے محبوب کی بس پیشانی کو دیکھ لیتی، اپنے کلیجے سے سینہ، اپنے سینے سے اپنا دل نکالتی اور دل نکال کے اپنی ہتھیلیوں پہ رکھتی اور مصطفیٰ کا دیدار کرتی جاتی، چھریاں اپنے دلوں پہ چلا ڈالتی.
دی اپنے ہاتھوں پر اپنے دل رکھ کر اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی اور انہیں خبر نہ ہوتی میرے مصطفیٰ کا اگر حسن دیکھتی. یہ ہے ان کا جمال, یہ ہے ان کا ذوق. اور اسی کو کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کوئی قدغن نہیں, حضور کا حسن بیان کریں تو پھر شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر, اور شریعت کا دائرہ بڑا وسیع تر ہے, شریعت کا دائرہ بڑا وسیع تر ہے, اور شریعت کی حدود بڑی وسیع تر ہے, بہت وسیع تر ہے. بس مصطفیٰ کو خدا نہ کہنا, مصطفیٰ کو معبود نہ کہنا, مصطفیٰ کو مسجود نہ کہنا. باقی تو جو اللہ نے تجھے جمال دیا ہے, ذوق دیا ہے, اپنے ذوق کو پر لگاؤ اور جہاں تک پرواز کر سکے حضور کا حسن, آپ کا سراپا بیان کرو. حق یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد گرامی عظیم محدث شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان سے نقل کرتے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اتنے محبوب اور مقبول تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بلا حجاب حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو اپنا دیدار کروایا کرتے تھے, اور حضور حضرت شاہ عبد الرحیم سے ہم کلام ہوتے اور وہ مصطفیٰ سے ہم کلام ہوتے. پھر جو باتیں ہوتی خواب کے اندر, جو باتیں ہوتی کشف کے اندر, اور جو باتیں ہوتی منام کے اندر, انہیں یاد رکھتے. صبح اٹھتے باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھ کر حضور کی ملاقات کا سارا حال اور احوال کتابوں میں درج کر دیتے. اب بھی وہ عربی کے اندر کتاب مارکیٹ میں موجود ہے, اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے اردو کے اندر. اور ان مبشرات کے اندر وہ رات کو جو حضور سے ملاقات ہوتی, وہ ملاقات کے احوال اپنی کتاب میں نقل کیے. کہتے ہیں ایک دن بس بات چھڑ گئی والضحیٰ کی, بات چھڑ گئی والضحیٰ واللیل اذا سجا کی. جو ان کے باس ہوتا, جو پریشانی ہوتی, کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا, حضور کے دربار میں رات کو جب ملاقات ہوتی حضور سے پوچھ لیا کرتے. تو کہا یا رسول اللہ ہم والضحیٰ قرآن میں تلاوت کرتے ہیں, دل کرتا ہے کہ آپ والضحیٰ کی خود تفسیر بیان فرما دیں. حضور نے تفسیر بیان کی. حضرت شاہ عبد الرحیم نے جب حضور کی تقریر مبارک خطاب مکمل ہوا تو آپ نے عرض کیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں کہ خواتین نے حسن یوسف کو دیکھ کر لَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور وہ خواتین بول اٹھی اللہ کی عزت کی قسم ما هَذَا بَشَرًا, یہ اتنا حسین, اتنا جمیل, ایسا دل نواز پہ کر کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہ کوئی فرشتہ لگتا ہے, فرشتہ بھی عام نہیں, معزز فرشتوں کا سردار لگتا ہے, اتنا حسین و جمیل پہ کر. آقا ان عورتوں نے دیکھا تھا, ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا کہ یہ کوئی بشر نہیں لگتا, یہ تو ملک کریم ہے. آقا ایسی کیفیات, ہاتھ کاٹنے والی, آپ کا حسن دیکھ کر کوئی رونما نہیں ہوا واقعہ. یہ پوچھا کہ کسی نے ہاتھ نہیں کاٹے, آپ کو دیکھا ہو ہاتھ کاٹ دیے ہو, ایسا ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ آپ کا حسن سراپا سامنے آیا ہو اور کسی نے بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے ہوں. حضور ایسا کچھ دیکھا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے اس کی وجہ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا اے عبد الرحیم بات یہ ہے جمالی مستور ان اعین الناس, اللہ کی غیرت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا. سارے کہنا ذرا سبحان اللہ.
جمالی مستورن ان اعین الناس، اللہ کی غیرت نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ وہ میرے کامل حسن کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دے. ولو ظہرا، اگر وہ بے نقاب کر دیتا، اگر وہ حجابات اٹھا دیتا، اگر وہ پردے ہٹا دیتا اور میرا کامل حسن دکھا دیتا تو کیا ہوتا؟ لفعل الناس، عبد الرحیم جو تو کہہ رہا ہے پھر زمانہ یہی کرتا. لفعل الناس، یہ نہیں فرمایا کہ خواتین ایسا کرتی، لفعلت النساء، پھر ضرور عورتیں ایسا کرتی، اپنے ہاتھ کاٹ دیتی. نہیں، لفعل الناس. عبد الرحیم اگر میرا رب میرے جمال، میرے حسن، میرے پیکر سے حجابات اٹھا دیتا، لفعل الناس، قیامت تک لوگ اپنے کلیجے پہ چھریاں چلا لیتے. ولو ظہرا، اگر وہ ظاہر کر دیتا، حسن ظاہر ہو جاتا، لفعل الناس، پھر ضرور لوگ ایسا کرتے. اکثر مما فعلوا حين رأوا یوسف، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں نے کیا تھا. اللہ اکبر. اور سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اس حقیقت کو دیکھ کر اور اس کی طرف نگاہ کر کے فرماتے ہیں کہ سید اعلیٰ حضرت چونکہ 10 شوال المکرم آپ کا یوم ولادت تھا گزشتہ کل، آج 11 شوال المکرم ہے، تو اس حوالے سے ان کی بھی بات ہو جائے. وہ حضور کے سراپا کو بیان کر کے اور مصر کے اس بازار کو یاد کر کے سیدہ حضرت عائشہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آقا وہاں تو بے خودی کے اندر نہ چاہتے ہوئے غیر اختیاری صورت میں حسن دیکھا، بے اختیار ہو گئی، بے قابو ہو گئی، دل قابو میں نہ رہا تو ہاتھ کٹ گئے. ایک تو دل قابو میں نہیں تھا، اپنا اختیار نہیں تھا، وہ تو جناب زلیخا نے یہ تعبیر کی، ہاتھ میں پھل پکڑا دیے اور دوسرے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دی. وہاں تو غیر اختیاری تھا، بے قابو ہو گئی. حسن کو دیکھا تو ہاتھ کٹ گئے، انہوں نے کاٹے نہیں، کاٹا تو پھل تھا، پھل بھی کٹ گیا، ہاتھ نیچے تک کٹ گئے، خبر نہ ہوئی، انہیں خبر نہ ہوئی. اور حضور ادھر عورتیں تھیں، وہ مصر کا بازار ہے، اور آپ کے حسن کی کیفیات کیا ہیں دیکھا نہیں ہے. ابھی حجابات نہیں اٹھے، آپ کے وجود اور پیکر پر خدا نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آقا ادھر کٹ گئی تھی انگلیاں، ادھر کٹوا رہے ہیں. ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، ادھر اختیاری صورت میں جان بوجھ کر عمدن، جانتے ہوئے کہ آگے موت کھڑی ہے، معلوم تھا کہ آگے موت کھڑی ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر وہ میدان کارساز میں اترے اور کودے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی ہے. آقا ادھر عورتیں تھیں، ادھر مرد ہیں، مرد بھی عرب کے ہیں، مرد بھی عرب کے ہیں. سر کٹاتے ہیں مرد تیرے نام پر مردان عرب. انہوں نے حسن دیکھا تھا، ادھر مرد ہیں خود سر کٹوا رہے ہیں. اور کیا حسن دے کر نہیں، محمد کریم کا نام سنتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں. یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی کیفیات ہیں. اور خدا کی قسم اسی لیے پورا عالم کہتا ہے، صرف ہم نہیں کہتے، کہ مصطفیٰ کا چہرہ فتوحا کا چہرہ، اس کی کیفیات کیا ہیں. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، کل کائنات کا حسن. وہ اللہ نے اپنے محبوب کے قدمین شریفین کی چھوٹی انگلی، جس کا مقام اور جس کی قیمت کل کائنات سے بھی زیادہ ہے، اس انگشت مبارک پہ پیدا ہونے والے ناخن مبارک کے
کروڑویں حصے سے اللہ پاک نے اس کائنات کو حسن عطا فرمایا ہے. اور اصحاب رسول کی کیفیات کیا ہوتی کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلت یا رسول اللہ، حضور کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے، انی اذا رأیتک طابت نفسی. سارے فرمائیے ذرا سبحان اللہ. انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی. آقا میں جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں میرا دل خوشی سے مچل اٹھتا ہے اور جھوم اٹھتا ہے. آپ کو دیکھ کر میرا وجود اور میرا دل جھومنے لگتا ہے، رقص کرنے لگتا ہے. ہر غم دور ہو جاتا ہے، ہر دکھ میرا دور ہو جاتا ہے، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے، ہر زخم وہ مرہم بن جاتا ہے. آقا جب آپ کو دیکھتا ہوں، انی سا رأیتک طابت 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 نفسی، میرا دل مچل اٹھتا ہے، جھوم اٹھتا ہے. وقرت عینی، آپ کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. مجھے دنیا کے حسن سے سروکار نہیں ہے. میرا دل اس کائنات کے جمال کو دیکھ کر مملو نہیں ہوتا، سیر نہیں ہوتا، یہ بھرتا نہیں ہے، اس کی بھوک مٹتی نہیں ہے اور اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے. آقا جب آپ کو دیکھتا ہوں پیاس بھی بجھ جاتی ہے، بھوک بھی مٹ جاتی ہے. اور لفظ بڑے خوبصورت، طابت نفسی وقرت عینی، میرا دل جھوم اٹھتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. یہ کہہ کر پھر اپنا مدعا پیش کرتے، پھر اپنا سوال حضور کے دربار میں پیش کرتے. پہلے یوں کہتے، آقا آپ کو دیکھتا ہوں کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جھومنے لگتا ہے. اور یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اپنا مدعا پیش کرتے اور عرض کرنے لگے، فَأَنبِئْنِي عَن كُلِّ شَيْءٍ. بس آپ بھائی توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ حضور سے سوال کر رہے ہیں، فَأَنبِئْنِي عَن كُلِّ شَيْءٍ. آقا مجھے کل کائنات کے بارے میں خبر دیجئے، یہ کیسے بنا ہے، یہ جہان کیسے بنا، یہ کائنات کیسے بنی. عن کل شیء فانبئنی عن کل شیء. آقا مجھے آسمانوں کے بارے میں، مجھے ستاروں کے بارے میں، مجھے چاند کے بارے میں، مجھے سورج کے بارے میں، ان کی حقیقت، ان کی ماہیت اور ان کی تخلیق اور ان کی خلقت، اے میرے آقا مجھے اس ساری کائنات اور پورے جگ اور سارے جہان کے بارے میں بتائیے، اول سے لے کے آخر تک بتائیے. ابو ہریرہ کو پتا تھا، ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا، کوئی جانے یا نہ جانے مصطفیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اسی لیے تو کہا فَأَنبِئْنِي عَن كُلِّ شَيْءٍ. دانا آدمی ایسا سوال مجھ سے کرے تو میں کہوں گا یہ کچھ سیانوں والا سوال نہیں کیا آپ نے. میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میرے علم کی اتنی کہاں اپروچ ہے، کہاں کیپیسٹی ہے میرے علم کی اتنی کہ میں تمہیں بتاؤں اس سارے جہان کے بارے میں. میں تو نام نہیں جانتا، مجھے تو علم نہیں ہے، خبر تک نہیں ہے کہ جہان میں کیا کیا ہے. نام نہیں جانتا پھر ان کے کام کیسے جان سکتا ہوں. لیکن حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا کل جہاں کے بارے میں، فَأَنبِئْنِي عَن كُلِّ شَيْءٍ. آقا مجھے ہر چیز کے بارے میں بتائیں. اچھا ایک بات، نمبر 2 ان کا یہ بھی عقیدہ معلوم ہوا ان لفظوں سے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، ان کا ایمان تھا حضور بتلائیں گے تو پھر سارے جہاں کی خبریں بتلا دیں گے. وہ وقت کے محتاج آپ اور میں ہیں، آپ اور میں وقت کے محتاج ہیں. یہ پیریڈ بندی اور ایک مخصوص وقت کے اندر ایک مخصوص لیکچر، آپ اور میں اس بات کے پابند ہیں اور بنائے گئے ہیں اور محتاج ہیں، مگر زمانہ تو مصطفیٰ کا محتاج ہے. انہوں نے کہا فَأَنبِئْنِي عَن كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ. دیکھو حضور نے ایک جملے کے اندر کمال کر دیا.
فقال، پوری کائنات کی حقیقت کو ایک جملے میں ارشاد فرما دیا. کل کے بارے میں پوچھا تھا، پھر حضور نے کل کے بارے میں بتا دیا. فقال، حضور نے فرمایا کل شیء خلق من ماء، اے جابر، اے ابو ہریرہ، اس کل کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے تو پانی سے تخلیق فرمایا ہے. قال قلت، کہتے ہیں میں نے کہا، انبئنی عن امر اذا اخذت به دخلت الجنہ، بس مجھے ایک کام ایسا بتا دے، کچھ کام بتا دے کہ میں اپنا لوں تو جنت میں چلا جاؤں. جب دنیا کی حقیقت پوچھی تو حضور نے ایک بات کہی اور ساری کائنات کو ایک جملے میں سمو دیا. حقیقت اسی کے اندر، ماہیت اسی کے اندر، صورت اسی کے اندر، بناوٹ اسی کے اندر، ایک جملے کے اندر. مگر جب پوچھا مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ عمل کروں جنت میں چلا جاؤں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل ارشاد فرما دی. حضور نے فرمایا افشی السلام، جنت میں جانا چاہتا ہے پھر سلام کو عام کر. ہم سوچتے چھوٹے کو کیا سلام کریں، انجان کو کیا سلام کریں، بے خبر کو کیا سلام کریں، جو رشتہ دار نہیں ہے، جو دوست نہیں ہے، راہ گیر ہے، اسے کیا سلام کریں. یہ غریب ہے، ندار ہے، مزدور ہے، کیا سلام کرے، اسے فرق آتا ہے. حضور نے فرمایا یہ نہ سوچ، افشی السلام، سلام کو عام کر. نمبر 2 وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کر حضور کے غلاموں کو. وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کر. نمبر 3 وَصِلِ الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑا کر. وَقُمْ بِاللَّيْلِ، اور رات کو قیام کیا کر. وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں رب کے دربار میں کھڑا ہو جایا کر. 4 کام کر، کیا ہوگا؟ ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، پھر تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مداح خواہ ہیں، نعت خواہ ہیں، اور حضور کے اوصاف اور پیکر کو سب سے زیادہ جاننے والی اور بیان کرنے والی ہیں، وہ کہتی ہیں قالت عائشہ کان رجل عند النبی ينظر الیہ لا یطرفہ، کہتے ایک مسافر راہگیر آیا، کوئی بادہ نشین، کوئی پینڈو آیا حضور کے دربار میں، آیا تو نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ اوپر دیکھا، نہ نیچے دیکھا. حضور تشریف فرما تھے، ٹک ٹکی باندھ کر بس آنکھیں بھی نہیں جھپکتا تھا، مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا تھا، کوئی دوسرا کام نہیں. ہم دائیں بھی دیکھ لیتے ہیں، بائیں بھی دیکھ لیتے ہیں، کپڑے بھی شہلا لیتے ہیں، بدن بھی کھجا لیتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں، دھیان پیچھے ہوتا ہے، کسی کی فکر کہاں پہ اٹکی ہوتی ہے. کوئی ساتھ ہی پورے جہان کو لے کے آ جاتا ہے، پھر گود میں بٹھا کے اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کتنے بجے بند کرنی ہے دکان، کتنے بجے کھولنی ہے، پتہ نہیں تالے بھی لگائے ہیں کہ نہیں، چابیاں پتہ نہیں کہاں پہ رکھی ہیں. وہ ریاض کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا، ریاض کے طریقے ہوتے ہیں. جب مال پیش کیا جاتا ہے، دولت پیش کی جاتی ہے، کھانا پیش کیا جاتا ہے، پھل فروٹ مٹھائی لے کر جاتا ہے، مطلب لے کے جاتا ہے، تسبیحات لے کے، ٹوپیاں تو گھر باہر لگا ہوا ہے، تسبیحات کا تھیلا بھرا ہوا ہے. علامہ سلیم اللہ چوہان صاحب مسکرا رہے ہیں، پیٹی بائی ہے نا اس لیے. فقالا، حضور نے فرمایا اے میرے غلام کیا دیکھتا ہے؟ قالا، وہ کہنے لگا حضور پہلے نیاز قبول کریں. نیاز کیا ہے؟ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرا باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میری ماں آپ کے قدموں پہ فدا. اتمتع من النظر الیک، یا رسول اللہ مجھے کوئی حاجت نہیں، مجھے مال دولت سواری کھانا کچھ نہیں چاہیے، پھر کیوں دیکھتا ہے؟ اتمتع من النظر الیک، آقا میں آپ کو دیکھ کے لطف اندوز ہو رہا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ کے لذت حاصل کر رہا ہوں، آقا میں آپ کو دیکھ کر ہنس اٹھا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہوں دیکھ کر، اور وہ حسن اور وہ جمال اور وہ پیار دیکھ رہا ہوں. آقا کائنات میں بڑا جمال ہے مگر آپ سے زیادہ تو نہیں ہے، میں بس آپ کا حسن دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر رہا ہوں. یہ ہے حضور سے صحابہ کی محبت.
ہم روایات میں، ہم خرافات میں کھو گئے، ہم نے اپنے مسائل کو پیدا کیا اور جنم دیا، ہم ان کے پیچھے بھاگ پڑے، ہمارے رولے، ہمارے چکر بازیاں، ہمارے مسئلے حل ہونے کا نام نہیں لیتے۔ صحابہ کا ایک ہی کام تھا، جب دل اداس ہوتا، مغموم ہوتا، بھوک لگتی، کوئی پریشانی اضطراب آتا، کہیں سے دکھ درد کو رنج کرب پہنچتا، تو صحابہ کا ایک وظیفہ تھا، بس وہ حضور کو دیکھا کرتے تھے، سارے غم دور ہو جایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں انصار نے بڑی محبت کیا حضور کے ساتھ۔ ان کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک غلام انصار میں سے، ان کا بھی ذرا حال پڑھیے۔ ان رجلا من الانصار، انصار میں سے ایک انصاری حضور کے دربار میں آیا۔ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانت احب الی من نفسی وولدی واہلی ومالی، اللہ کی عزت کی قسم اے میرے آقا، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مجھے اپنی جان بھی اتنی پیاری نہیں، مجھے اپنے وجود سے بھی اتنا پیار اور محبت نہیں، جتنا پیار، جتنی محبت اور شدت کے ساتھ آپ کے ساتھ مجھے عشق ہے۔ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَالِي، آقا مجھے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنی دان دولت، دراہم و دنانیر اور باغات و محلہ سے اتنا پیار نہیں جتنا پیار اے میرے آقا میں آپ کی ذات کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ نیاز کا انداز ہے۔ ولولا انی آتیکا فاراکا لظننت انی ساموت، آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خیال کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، بس ایک ہی مقصد ہے، کیا؟ فاراکا، کہ میں آپ کو تکتا رہوں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ بس جہان میں بہت کچھ دیکھا، ہر نعمت موجود ہے، بس یہ اداسی ہے کہ کہیں آپ کو دیکھے بنا جس دن آپ کو نہ دیکھوں کہیں فوت نہ ہو جاؤں۔ میں چاہتا ہوں جس دن مجھے موت آئے میں نے جلوہ یار کو دیکھا ہو، پھر بغیر حجاب کے دیکھا ہو۔ لولا انی آتیکا فاراکا لظننت انی ساموت، میں اپنے گھر میں کام کاج چھوڑ کر بھاگ کر چلا آیا آپ کے دربار میں، اس ڈر سے کہ آج حضور کو نہیں دیکھا کہیں مجھے موت ہی نہ آ جائے، جس دن آپ کو نہ دیکھوں میں مر جاؤں۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں اس پر 20 نصوص پیش کی جا سکتی ہیں، ہمیں روٹی کا چکر نہ دو، ہمیں کپڑے کا چکر نہ دو، ہمیں مکان کی کہانیاں نہ سناؤ۔ یہ مصطفیٰ کے غلام، اللہ کی عزت کی قسم حضور سے محبت کرنے والے، شمع رسالت کے پروانے، یا حضور کے دیوانے، روٹی نہ کھائیں زندہ رہ سکتے ہیں، پانی نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، تن پہ چیچڑے باندھ لیں ہم گزارا کر سکتے ہیں، مکان نہ ہو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، نہیں گزارا ہوتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہوتا۔ لولا انی آتیک فاراکا، آقا جی میں سارے کام کاج چھوڑ کے آ گیا ہوں آپ کے دربار میں کہ آپ کو دیکھ لوں۔ لظننت انی ساموت، مجھے یوں لگا کہ آج آپ کو نہیں دیکھا کہیں میری موت ہی واقع نہ ہو جائے۔ روٹی گھر میں بے شمار انصاری تھے، باغات تھے، بڑے بڑے گھر تھے، یہ تو تقسیم کرنے والے، خیرات کرنے والے، وقت کے حاتم تائی تھا ہر انصاری، حضور کا ہر غلام، وہ عطا فرمانے والا۔ روٹی کپڑے مکان کی بات نہیں تھی، کیا کہتے ہیں، روٹی تو بڑی ہے گھر میں، باغات تو بڑے ہیں، محلات تو بڑے ہیں، بیویاں بھی گھر میں موجود ہیں، بچے بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہیں۔ آقا میں آج آپ کا دیدار نہیں کر سکا تھا، مجھے یوں لگا لظننت انی ساموت، کہیں آپ کو نہ دیکھوں کہیں مر نہ جاؤں۔
میں دوڑا آیا، میں چلا آیا کہ مصطفیٰ کا دیدار کر لوں، بس یہ بات کی۔ وَبَكَى الْأَنصَارِيُّ، انصاری چھم چھم رونے لگا۔ یہ حضور سے محبت، شیب رفتگی، یہ پیار ہے آقا کریم علیہ السلام سے۔ سیدنا عبداللہ بن زید، کون نہیں جانتا اس صحابی کو، جلیل القدر صحابی ہے، مصطفیٰ کے غلام ہے۔ کون؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خواب کے اندر ایک فرشتے کو اذان دیتے ہوئے سنا۔ جب مدینے میں مشاورت ہو رہی تھی، لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں تو کیسے بلائیں؟ کسی نے کہا ناقوس بجائیے، کسی نے کہا طبل بجائیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کوئی تو یہ بھی کہنے لگی آگ جلائیے، لوگ دیکھیں گے، آ جائیں گے آپ کے دربار میں۔ ابھی مشاورت ہو رہی تھی، عبداللہ بن زید کی آنکھ لگی، آسمان سے فرشتہ اترا اور اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اذان کے کلمات کہے، یاد کیے، دوڑ کر حضور کے دربار میں آئے۔ کہا یا رسول اللہ، آسمان سے فرشتہ اترا، میں نے یہ کلمات سنے ہیں۔ پاس یہ فاروق اعظم بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے آقا یہ کلمات، یہی کلمات میں نے بھی خواب کے اندر سنے تھے 40 دن پہلے، لیکن اللہ نے مجھے یہ معاملہ بھلا دیا۔ حضور نے فرمایا فاروق میرا سچ کہہ رہا ہے، جاؤ عبداللہ، لیکن خبر دوسروں کے لے کے آیا ہے، جاؤ میرے بلال کے پاس، اسے کہو یہ کلمات یاد کر لے، بلند آواز کے ساتھ یہ اذان دے۔ وہ عبداللہ بن زید، وہ جن کی خواب میں اذان کے کلمات آئے اور وہ حضور کے دربار میں حاضر خدمت ہوئے، اپنے باغ کے اندر کام کاج کر رہے تھے، ان کا بیٹا دوڑا ہوا آیا، کان یعمل فی حدیقۃ لہ، اپنے باغ کے اندر، انصاری ہے، میں نے کہا باغ بھی تھا، روٹی بڑی تھی، مت چلاؤ روٹی کپڑے مکان کا چکر ہمارے سامنے، ہمیں تو حضور کی بات سناؤ، کوئی یار دی گل سنا مولا، چھوڑو ساری باتیں، حضور کی کوئی بات ہمیں سناؤ، ووٹ مانگو ہم سے، حضور کے لیے مانگو، وعدہ کرو کہ تم اس کے رسالت مآب کی لہر اور اس پورے ملک کے اندر تم حضور کی محبت کو، آپ کے عشق کو نافذ کرو گے، وعدہ کرو کہ تم پہرا دو گے حضور کی ختم نبوت پر، پھر ووٹ کیا ہے سر اتار کے بھی تمہیں دے دیں گے۔ لیکن جو بدمعاش آتا ہے، روٹی کی بات کرتا ہے، کپڑے کی بات کرتا ہے، سڑک کی بات کرتا ہے، روڈوں کی بات کرتا ہے، گلی کوچوں کی بات کرتا ہے، مہنگائی کی، بدمعاش ہو، بات بھی کرتے ہو پھر مہنگائی بھی کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں ہمیں روٹی نہیں چاہیے، ہمیں کپڑا نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، لازم کرو ہر محلے میں عالی شان مسجد بنائیں گے، ہم حقیقی ایک حضور کا غلام، پڑھا لکھا، عالم دین، مفتی، واقعی جو مفتی ہو، عالم بھی ہو، بعمل بھی ہو، اور جاننے والا ہو، حضور کا محبوب ہو اور حضور سے کا محب ہو، پیار کرنے والا ہو، وہ دیا جائے گا۔ اور مسجدوں اور مدارس، طلباء، علماء اور طالبات کی خدمت حکومت اپنے اوپر لازم کرے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ہم سے یہ بات کرو، ووٹ مانگو گے ووٹ دیں گے، جانوروں کی کھالے کیا ہے اپنی اتار کے بھی دے دیں گے، ہم سے ووٹ لینا ہے تو بات کرو اس کے رسالت مآب پر، اپنا زاویہ بدلو، اپنے نقطہ نگاہ بدلو، ووٹ اس کا ہے جو حضور کی بات کرتا ہے۔ روٹی تو ان کے پاس بڑی تھی، یہ بیٹے نے آ کے کہا، کیا بتایا، وہ دوڑا دوڑا آیا اور آگے کہنے لگا فَأَتَاهُ ابْنُهُ، ان کا بیٹا آیا کہنے لگا فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَدْ تُوفِيَ، ابو پتہ ہے مصطفیٰ کا وصال ہو گیا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، بیٹا آیا، ابو کیا آپ کو خبر ملی کہ مصطفیٰ قد توفی، یا حضور کا وصال ہو گیا؟ فقال، فوراً ہاتھ اٹھا لیے، فوراً ہاتھ اٹھا لیے حضرت عبداللہ بن زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگے اللہم اذھب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احدا۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے محبوب کا، میری یہ بینائی آنکھوں کی روشنی لے جا، اللہم اذھب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا۔ اے اللہ
میری روشنی لے جا، میری آنکھوں کا نور لے جا، مالک مجھے اندھا کر دے، مجھے نابینا کر دے، مجھے بینائی نہیں چاہیے، جگ موجود ہو، حسن موجود ہو، جمال موجود ہو، میرا یار موجود نہ ہو، اے اللہ مجھے اندھا کر دے۔ فَكُفَّ بَصَرُهُ، وہ اتنے تڑپ کر سچے دل کے ساتھ دعا تھی، ہاتھ نیچے نہیں آئے، اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لیا۔ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ الدُّعَاءَ، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ گوارا نہ کیا کہ مصطفیٰ کے بعد ایک لحظہ اور لمحہ کے لیے میں اپنے بیٹے کو دیکھوں، حضور کو نہ دیکھے یہ آنکھ، انہیں نہ دیکھا، تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار ان آنکھوں میں۔ اگر مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو تو بہار ہے، گلشن ہے، زندگی ہے۔ نہیں مصطفیٰ جہاں پہ نظر آتے، یہ ہے عشق والوں کا معیار، وہ جو سودا کرتے ہیں، جب تجارت کرتے ہیں، وہ مصطفیٰ کے نام پہ کرتے ہیں۔ حضرت بلال کی موت کا وقت آ گیا، لما حضرت الوفات، وفات کا وقت قریب آ گیا۔ بابا قد زوجتہ، بیوی تھی، رفیق حیات تھی، رونے لگی، وقالت واہ کربا واہ حزنا، اپنے شوہر کی جدائی کو دیکھ کر فراق کا ماتم، اور وہ آہیں نکل گئی اور رو کر کہنے لگی ہائے افسوس، ہائے غم، اے بلال تو نہیں رہے گا تو پھر میری زندگی کیا ہے؟ آپ چلے جائیں گے تو میں کیسے زندہ رہ پاؤں گی؟ یہ محبت تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ واہ کربا واہ حزنا، ہائے افسوس، ہائے غم، ہائے میں مر گئی، یہ کلمات کہے، اور ادھر قال لها بل واہ کربا، نزا کا عالم تھا۔ حضرت بلال نے اپنی آنکھ کھول کر بیوی کو دے کر کہا تو کہتی ہے ہائے افسوس، میں کہتا ہوں ہائے میرے نصیب، ہاں ہاں میرے نصیب، تجھے میری جدائی رلا رہی ہے، مجھے مصطفیٰ کا دیدار تڑپا رہا ہے۔ واہ تربا، ہائے میری خوش بختی، ہائے میری خوش نصیبی، غدن نلقى الاحبۃ محمدا وحزبہ، ہائے میری خوش بختی کہ کل ادھر موت واقع ہوگی اور کل اپنے مصطفیٰ کے دربار میں اور مصطفیٰ کے جماعت، حضور کے لشکر، حضور کے صحابہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بس آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت جلدی سے سنیے، یہ 3688 نمبر حدیث شریف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بندہ آیا حضور کے دربار میں اور قیامت کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا متی الساعۃ، قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، تو نے تیاری کی ہے؟ اس نے کہا وماذا اعددت لها، میں نے، حضور نے فرمایا ماذا اعددت لها، کیا تو نے تیاری کی ہے؟ قال لا شیء، کوئی تیاری نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کر سکا، الا انی احب اللہ ورسولہ، اور تو کچھ نہیں کر سکا مگر اللہ اور اس کے رسول سے سچا پیار کرتا ہوں۔ فقالا، حضور نے اتنی بات سن کے بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ارشاد فرمایا انت مع من احببت، انت مع من احببت، تو دنیا میں جس جس سے پیار کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ کسی کو مال سے، کسی کو دولت سے، کسی کو اقتدار سے، کسی کو کرسی سے، کسی کو کس سے محبت ہے؟ انت مع من احببت۔ حضرت انس کا آگے سنیے، حضور نے اس پینڈو کو تو یہ بات کہہ دی، دیہاتی صحابی کو تو یہ بات کہہ دی، لیکن حضرت انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہمیں کبھی اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، بڑی خوشیاں آئیں، خوشیوں کی باراتیں آئیں اور راحت و سرور کی جنگیں ہمارے گھروں میں اتری، ہمیں کسی جنگ اور بارات سے اتنا مزہ نہیں آیا، اتنا لطف محسوس نہیں ہوا، اتنی راحت محسوس نہیں ہوئی، خوش نہیں ہوئے جتنا حضور نے فرمایا انت مع من احببت، اے لوگو تم جس کے ساتھ پیار کرتے ہو قیامت والے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ اب سنو حضرت انس کیا کہتے ہیں، قال انس، فرمانے لگے فانا احب النبی، بڑے قابل غور لفظ ہیں، فانا احب النبی و ابا بکر و عمر
وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. کہنے لگے میں نے مانا، حضرت انس کہتے میں نے مانا کہ میرے کھاتے کے اندر ان بڑوں جیسے اعمال تو نہیں ہیں، نہ ابو بکر صدیق جیسے اعمال، نہ فاروق اعظم جیسے اعمال، نہ عثمان غنی جیسے اعمال، نہ مولا کائنات علی المرتضیٰ جیسے اعمال، نہ مصطفیٰ جیسے اعمال. میں نے مانا وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، مانتا ہوں کہ میرے اعمال و نام اعمال میں کھاتے میں ایسے بڑی بڑی نیکیاں تو نہیں ہیں، مگر سنو مجھے اللہ سے پیار ہے. وہاں واحد کا صیغہ تھا، میں جمع کا صیغہ بول دیتا ہوں، ٹائم بچ جائے گا. ہمیں اللہ